اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين. إن هذا لهو البلاء المبين. وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين. سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين. وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. إلى أن قال ذکر الآثار الواردة بأنه إسماعيل عليه الصلاة والسلام وهو الصحيح المقطوع به. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ اس پہ دلائل ذکر فرما رہے ہیں. جیسا میں نے عرض کیا تھا کہ اسماعیل حضرت ابراہیم کے قربانی دینا جو ہے یہ نص قطعی ہے، منصوص ہے، جس میں کسی جماعت کو کسی امت کو اختلاف نہیں. اب اس کے بعد اللہ نے قرآن مقدس میں اسلوب کلام الہی جو ہے اس کے مطابق نام نہیں لیا کسی بیٹے کا. کہ ذبح ہونے کے لیے تیار ہونے والا، قربانی دینے والا کون سا بیٹا ہے. اور یہ اسلوب الہی ہے کہ اللہ نام نہیں لیتے. تو یہاں بھی قرآن نے یہی فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک. اے بیٹے میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، اب تم بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے. تو یہ لفظ ہے یا بنی، بس نام نہیں آیا ذکر. یہ اسلوب ہے قرآن کا، قرآن مقدس یعنی اللہ کی کلام کا اسلوب ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نام نہیں لیتے. کہ مقصد تو ایک واقعے سے عبرت پکڑنا ہے نا، کہ بھی اتنی بڑی قربانی پیش ہوئی اور اللہ کے خلیل نے حکم خداوندی کی تعمیر کی. بس مقصد یہ ہے. جب مقصد یہ ہے تو پھر نام سے بحث کرنے کی ضرورت ہی نہیں رہتی. اسی طرح آپ دیکھیں پورے قرآن پاک میں کہ سیدنا موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم کے ہاتھوں سے جب ایک قبطی کو تھپڑ لگنے سے مر گیا، دوسرے دن بھی واقعہ پیش آیا اور وہ بندہ خوف سے چیخ پڑا اور الزام لگا دیا.
جس کی آپ نے مدد کی تھی. تو اللہ فرماتی ہے وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَىٰ. او شہر کے آخری حصے سے ایک بندہ آیا تیز تیز چلتا ہوا. قال یا موسیٰ ان الملأ یأتمرون بک لیقتلوک فاخرج انی لک من الناصحین. اس نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام فرعون کی کیبنٹ میں، فرعون کے سرداروں میں، وزراء میں اب یہ مسئلہ زیر بحث ہے اور تقریباً یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ تمہیں پکڑ کے اس قبطی کے بدلے میں ذبح کیا جائے گا، قتل کیا جائے گا. میں تمہارا خیر خواہ ہوں، میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ فرعون کا ملک چھوڑ کے نکل جاؤ. اب قرآن نے یہ نہیں بتایا وہ بندہ کون تھا، اس کا نام کیا تھا، ضرورت ہی نہیں ہے. بس ایک بندہ اللہ کا آیا، اس نے نصیحت کر دی، بات ختم ہو گئی. اللہ کا قرآن کوئی قصے کی کتاب تو نہیں ہے نا کہ اس میں قصہ بیان کیا جائے کہ فلاں ابن فلان اور فلاں قوم سے تھا، فلاں برادری سے تھا، فلاں نسب سے تھا اور فلاں شہر کے محلے سے تھا. کوئی قصے کی کتاب تو نہیں ہے نا. قرآن تو ایک ہدایت ہے، موعظہ ہے. مقصد اس سے عبرت پکڑنا ہے، نصیحت لینا ہے، بس اتنا کافی ہے. اسی طرح قرآن کہتا ہے کہ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام چل پڑے اللہ کا نام لے کر. کیوں کبھی نکلے ہی نہیں تھے. لیکن آپ چلتے چلتے مدین کے علاقے میں پہنچے، فرعون کی عملداری سے تقریباً نکل گئے. وہاں آنے کے بعد آپ نے دیکھا کہ کنویں ہیں، پانی نکالا جا رہا ہے، بڑے بڑے مویشیوں کے ریوڑ ہیں، ان کو پانی پلایا جا رہا ہے. اور دیکھا کہ دو لڑکیاں جو ہیں وہ ایک طرف کھڑی ہیں اور وہ اگر ان کی بکریاں پانی کی طرف آنا چاہتی ہیں تو ان کو مار مار کے وہ ہٹا رہی. امرأتان، نام نہیں. پھر ان کا نام کیا تھا، ضرورت ہی نہیں. اللہ کا قرآن کوئی قصے کہانیوں کی کتاب ہے کہ تفصیلات بیان کرے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ بات بڑی ناگوار گزری کہ مرد سارے پانی پلا رہے ہیں اور لڑکیاں بیچاری بکریاں روک کے کھڑی ہیں. تو آخر اللہ کے پیغمبر تھے، اللہ تبارک و تعالی نے گو ابھی آپ کو نبوت نہیں ملی لیکن اللہ کے علم میں تو فیصلہ ہو چکا تھا. تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام صبر نہ کر سکے، ان لڑکیوں کے قریب گئے اور فرمایا ما خطبکما، کیا وجہ ہے، تم کیوں نہیں اپنے جانوروں کو جانے دو، پانی پلاؤ، جاؤ، کیوں کھڑی ہو مردوں میں. انہوں نے کہا کہ اجنبی تم مسافر معلوم ہوتے ہو، تمہیں پتہ نہیں ہے، ہم نہیں پانی پلا سکتے. یہ بڑے طاقتور لوگ ہیں، یہ پہلے اپنے مال کو پلا لیں گے اور اس کے بعد جب پانی بچ جائے گا تو وہ ہم اپنے جانوروں کو پلائیں گے. اور ہمارے آنے کی آپ حیران ہو رہے ہوں گے کہ ہم عورتیں ہو کر کیوں آئی ہوئی ہیں. وَأَبُونَا شَيْخٌ کبیر، ہمارا ابا بوڑھا ہے، وہ مال سنبھال نہیں سکتا، ہم مجبور ہیں. یعنی اس زمانے میں بھی لڑکیوں کا باہر نکلنا معیوب تھا. اس لیے تو سوال پیدا ہوا اور بچیوں نے اپنی صفائی دی کہ آپ ہمارے بارے میں ایسا خیال نہ کریں. وَأَبُونَا شَيْخٌ کبیر، اور ہمارا ابا جو ہے وہ عمر میں بہت بڑے ہو گئے، اب ریوڑ نہیں سنبھال سکتے. حضرت نے ان کو پانی پلا دیا، وہ پانی پلا کے ریوڑ لے کے چلی گئی. حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک درخت کے نیچے آ کے بیٹھ گئے. قال رب لما انزلت الی من خیر فقیر، میرا اللہ میں مسافر ہوں اور تیری خیر کا محتاج ہوں. مقصد میرے کہنے کا یہ تھا کہ قرآن نے نام نہیں لیا کہ دو لڑکیوں کا نام کیا تھا،
اب تھوڑی دیر گزری فجاءتہ احداہما تمشی علی استحیاء، ان میں سے ایک لڑکی آئی بڑے ادب سے حیا سے چلتی ہوئی، موسیٰ علیہ السلام کو سلام کیا اور فرمایا ان ابی یدعوک لیجزیک اجر ما سقیت لنا، کہا کہ ہمارے ابے نے آپ کو بلایا ہے، فوراً وضاحت کر دی، بات گول مول نہیں کی کہ اگلا شک میں پڑے۔ جیسے آج کل ہماری لڑکیاں ہیں نا، وہ کہتے آج ہی آپ گھر نہیں چلتے، ذرا چائے پی کے چلے جائیں نا۔ کیوں بھائی میں چاچا لگتا ہوں تمہارا؟ کیوں چلا جائیں؟ کیوں اور لڑکی کسی غیر کو دعوت دے؟ وہ تو پھر شان والے بندے کی بیٹیاں ہیں نا، اور شان والے سے مخاطب ہیں۔ فوراً بات کی کہ ان ابی یدعوک، ہمارا ابا تمہیں بلا رہا ہے، ہم نہیں تمہیں دعوت دینی آئے، ہمارے ابا نے بلایا۔ اچھا اب مسافر آدمی گھبرا جائے کہ جی میرے ابا نے کیوں بلایا، اللہ جانے، پتہ نہیں وہ بھی کوئی فرعون کا وزیر ہو، میں تو پھر پھنس گیا نا، ادھر سے نکلے تھے ادھر آ گئے۔ فوراً دیکھیں فصاحت و بلاغت دیکھیں بچیوں کی، ان ابی یدعوک لیجزی لک اجر ما سقیت لنا، انہوں نے کہا ابا نے اس لیے بلایا ہے کہ جو تم نے ہمارے ریوڑ کو پانی پلایا ہے اس کا بدلہ دینا چاہتے ہیں۔ نام نہیں لیتا قرآن، اس لیے سمجھو، یاد رکھو، قرآن جس بات کا نام لے الحمدللہ، اگر قرآن میں وہ بات مبہم ہو تو اس کو ڈھونڈنے کے پیچھے بھی نہ پڑو۔ ابہموہ کما ابہمہ اللہ، آج لوگ پڑھتے ہیں نا جی فلاں عالم نے تفسیر لکھی ہے، اور جی آج تک کسی مفسر نے نہیں لکھا کہ قوم عاد کون تھی اور ارم کیا تھا اور سمود کیا تھا اور احقاف کیا تھا، اور جی انہوں نے تو نقشے بنا کے تفسیر میں دے دیے ہیں۔ یہ کمال نہیں ہے، یہ تفسیر کے قرآن کے اصول کے خلاف ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں بڑا کمال ہو گیا، کسی اور مفسر نے جو کہ نہیں لکھا انہوں نے لکھ دیا۔ قرآن جغرافیہ بیان کرنے کے لیے اترا تھا، اللہ نے قرآن جو بھیجا ہے اس لیے بھیجا ہے کہ ہمیں سمجھ آ جائے کہ مصر کس طرف ہے، احقاف کس طرف ہے، اور قوم عاد اولا کہاں ہے اور ثانیہ کہاں ہے، قرآن اس لیے آیا تھا۔ یہ کام تو کوئی بھی کر سکتا ہے، یہ تو کوئی ایک اردو نویس تاریخ لکھ کے بھی ڈھونڈ کے آثار قدیمہ آپ کو بتا سکتا ہے۔ تو لوگ سمجھتے ہیں ہاں یہ کوئی بڑا مفسر ہے۔ جی دیکھو نا، آج تک 1400 سال میں حضرت ابن عباس نے بھی یہ بیان نہیں کیا، اور اس کے بعد مجاہد، اکرمہ، ضحاک، سدی نے بیان نہیں کیا۔ بڑے بڑے مفسرین کے جی ہم نے ترجمے پڑھے ہیں، مزہ تو اب آیا تفسیر پڑھنے کا، انہوں نے کھول کھول کے جی ہر جگہ کے فوٹو بھی ساتھ لگا دیے۔ اب یہ بات تو عالم سمجھتا ہے کہ اس نے بدعت کی ہے۔ اگر یہ ضروری ہوتا تو ابن عباس تو حضور سے پڑھنے والا ہے، اور سرکار دو عالم کو پڑھانے والے تو جبریل ہے اور خود خدا ہے۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھو کہ قرآن اگر کسی چیز کا نام لیتا ہے، یا آدم اسکن، آدم کا نام لیتا ہے، بی بی کا نام نہیں لیا۔ یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، تم اور تمہاری بیوی، نام نہیں لیا کہ حوا نام تھا، کیا تھا؟ قرآن نے تو کسی جگہ نہیں کہا کہ ان کا نام حوا تھا۔ زوجک الجنہ، تم اور تمہاری بیوی جاؤ جنت میں رہو، کھاؤ پیو عیش کرو، بس اس درخت کے قریب نہیں جانا، باقی جو مرضی ہے کھاؤ۔ اس لیے قرآن کو سمجھا کریں اور سمجھنے کی کوشش کیا کریں۔ اسی لیے حضرت ابن عباس فرماتے تھے میں ایک سپارہ قرآن کا ایک جز سمجھ کے پڑھوں اس سے بہتر ہے کہ سارا قرآن میں ختم کر دوں۔ فرماتے تھے قرآن سمجھو،
قرآن اس لیے نہیں اترا ہے کہ بس اس کو پڑھتے جاؤ. قرآن اس لیے اتارا گیا ہے کہ اس میں تدبر کرو. قرآن میں تدبر نہ کرنا جو ہے یہ کافروں کی صفت ہے. اسی لیے قرآن کہتا ہے فَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَىٰ قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا. یہ کیا قرآن میں غور نہیں کرتے؟ ان کے دلوں پہ تالے پڑ چکے ہیں. اور یہیں سے ایک اشارہ بھی سمجھ لو کہ تدبر کا اصل مقام دل ہے، صرف آنکھوں سے کام نہیں چلتا. اس لیے قرآن فرماتے ہیں نا کہ ان کے دلوں پہ تالے پڑ گئے ہیں، قرآن میں غور نہیں کرتے. لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا. اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کو دل دیے ہیں لیکن دل سے میرے قرآن کو سمجھتے نہیں. تو اصل بات دل کی ہے. جب دل آنکھوں کا ساتھ نہیں دے گا تو بات سمجھ نہیں آئے گی. اسی لیے آج اللہ کے قرآن کو آپ دیکھیں اور غور کریں کہ قرآن پاک نے ایک واقعہ بیان کیا ہے کہ یا بنی انی ارا فی المنام، اے میرے بیٹے. نام نہیں لیا. اسی طرح نوح علیہ السلام نے جب اپنے بیٹے کو دعوت دی توحید کی، ایمان کی، کشتی میں آنے کی، وہاں بھی قرآن نے نام نہیں لیا. کون سا بیٹا؟ یا بنی ارکب معنا ولا تکن مع الکافرین. اے بیٹے ہمارے ساتھ آ جا، ہماری کشتی پہ سوار ہو جا. اللہ نے نجات کے لیے یہ کشتی بنائی ہے. نجات چاہتے ہو دنیا کے عذاب میں، آخرت کے عذاب میں، آ جاؤ. یا بنیا نام نہیں. پھر جب بیٹا غرق ہونے لگا تو نوح علیہ السلام نے پکارا. وہاں بھی قرآن کہتا ہے نوح نے پکارا ان ابنی من اہلی وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ. میرا اللہ میرا بیٹا ہے، میرے نسب میرے اہل سے ہے، مہربانی کر. اللہ پھر نام کوئی نہیں. کیوں؟ ہمیں نام معلوم ہو جائے تو کیا فائدہ؟ اور اگر نام نہ ملے تو کون سا ہمارا نقصان ہو گیا ہے؟ مقصد تو یہ تھا کہ بیٹے کو پکارا، بیٹے نے نہ مانا، بیٹا کافروں کے ساتھ رہا، غرق ہو گیا. مقصد تو یہ بتلانا ہے کہ جو نبی کے ساتھ ملے گا وہ نجات پائے گا، کفر کے ساتھ ملے گا تو ہلاک ہوگا. بس یہ مقصد. اب اس میں بیٹا کنان تھا، کون تھا اللہ عالم. اب جو مفسرین بیان کر دیتے ہیں، اور آج کل بعد نئے نئے مفسرین بھی ماشاءاللہ آ رہے ہیں جو کبھی پروفیسر تھے اب مفسر بن گئے، کبھی ماسٹر تھے اب مفسر بن گئے، کبھی ڈاکٹر تھے اب مفسر بن گئے. ماشاءاللہ انہوں نے تو باقاعدہ آپریشن کیا ہے قرآن کا. اللہ ہدایت دے. ہم تو دعا کرتے ہیں کہ ہمارے دشمن تو نہیں ہیں. سچی بات یہ ہے، میں تو ہمیشہ دعا کرتا ہوں. مجھے جو یہاں ستاتے ہیں نا، گالیاں دیتے ہیں، شکایتیں کرتے ہیں، الزام لگاتے ہیں، میں تو ان کے لیے بھی دعا کرتا ہوں اللہ ہدایت. یہ کس کام میں بیچارے پڑ گئے؟ قرآن کہتے ہیں لا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا. کسی کی جاسوسیاں نہ کیا کرو، کسی پہ الزام تراشی نہ کیا کرو. خیر خواہی ہے اس کو خود آ کے ملو کہ مولوی صاحب آپ نے یہ بات غلط کی. اگر خیر خواہی ہے علیحدگی میں، کیوں لوگوں میں ملو گے تو مولوی اپنی توہین سمجھے گا، بات بڑھ جائے گی. علیحدہ آگے ملو گے مولوی صاحب آپ نے یہ بات غلط کی ہے، قرآن حدیث یہ کہتا ہے. یا وہ آپ کو مطمئن کرے گا یا آپ کی بات سے مطمئن ہو گئے وہ کہے گا ٹھیک ہے جی میں اپنی غلطی کا اعتراف کرتا ہوں. صحابہ نے بڑی بڑی باتیں کی.
ایک آدمی نے، انصار کے ایک آدمی نے، امراتن من جوہینہ قبیلے کی ایک عورت سے شادی کی. سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا دور خلافت تھا. 6 مہینے کے بعد بچہ پیدا ہو گیا. اس عورت کے خامد نے آ کے سیدنا عثمان خلیفۃ الاسلام، خلیفہ راشد حضرت عثمان کی خدمت میں درخواست دی کہ جناب میری بیوی نعوذ باللہ زانیہ ہے، 6 مہینے کا بچہ. اس کا معنی یہ ہے کہ جب میرے نکاح میں آئی پہلے حمل تھا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نبی غصے میں آ گئے. انہوں نے کہا پھر اور ثبوت کی کیا بات ہے کہ حمل ہے، بچہ پیدا ہو گیا ہے، اور نکاح کو 6 مہینے گزرے ہیں، آپ نے حکم دے دیا کہ رجم کرو. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ لگا تو حضرت علی دوڑ کے پہنچے. انہوں نے فرمایا عثمان ٹھہرو ٹھہرو، کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا وہ 6 مہینے کے بعد بچہ لے کے آ گیا ہے، اس سے بڑا ثبوت کوئی ہے باقی؟ فرمایا ٹھہرو، کیا کر رہے ہو؟ قرآن نہیں پڑھا تم نے؟ والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. اللہ فرماتا ہے مائیں اپنے بچوں کو 2 سال دودھ پلائیں. 2 سال کے بعد دودھ پلانا منع. اور یاد رکھو کہ 2 سال کے بعد اگر کسی مجبوری سے بھی بچے کو دودھ پلایا جائے تو اب رضاعت کے مسئلے حکم جاری نہیں ہوگا، چونکہ مدت رضاعت ختم ہو چکی. اور مدت رضاعت کتنا؟ حولین کاملین، 2 سال. حضرت نے فرمایا کیا یہ قرآن کی آیت ہے؟ انہوں نے کہا. فرمایا اچھا دوسری آیت پڑھو، حملہ وفصالہ 30 شہرا، کہ حمل اور اس کا دودھ چھڑا دینا 30 مہینے مدت ہے. اب حضرت علی نے فرمایا عثمان غور کرو، اگر 30 مہینے سے 2 سال دودھ کے نکال لو تو باقی کتنے بچیں گے؟ فرمایا 6 مہینے. انہوں نے کہا تو 6 مہینے کا بچہ ہو سکتا ہے. کیا کر رہے ہو؟ اللہ یہاں فرماتی 30 شہرا، 30 مہینے. اب 30 مہینے سے اگر ہم 24 نکال لیں مہینے دودھ کے تو باقی 6 مہینے بچے، تو 2 مہینے رضا کے اور 6 مہینے کا حمل ہو سکتا ہے. لہذا عورت گنہگار نہیں ہے، آپ رجم نہیں کر سکتے. فوراً حضرت عثمان نے آرڈر واپس لے لیا، کہا مجھ سے غلطی ہوئی. تو یہ تو شان ہوتی ہے کسی آدمی کی، اپنی غلطی کو مان لینا، واپس لے لینا، یہ تو علم کی شان ہے. انسان ہے، ہر انسان سے خطا ہوتی ہے، غلطیاں ہوتی ہیں. تو اس لیے میرے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ قرآن کے انداز کو سمجھو، قرآن ہمیں کہنا کیا چاہتا ہے. اور یاد رکھو افسوس کی بات یہ ہے کہ قرآن ہمیں ملانے کے لیے آیا تھا، قرآن ہمیں جوڑنے کے لیے آیا تھا، اور آج اسی قرآن کو نعوذ باللہ بدل کے ہم نے لڑائی کا ذریعہ بنا دیا ہے. اللہ نے قرآن اسی لیے اتارا تھا، ہم لڑتے رہے. قرآن کہتا ہے فَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. اللہ کی رسی کو مضبوطی سے مل کے پکڑ لو اور تفرق، فرقہ واریت نہ کرو. یاد رکھو اختلاف الگ چیز ہے، فرقہ واریت الگ چیز ہے. مسئلے میں اختلاف ہو سکتا ہے، رائے میں اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ اپنے رائے کو تم اسلام سمجھو دوسروں کو کافر بنا دو. اختلاف تو ہو سکتا ہے، اللہ نے سب کو عقل دی ہے، ہر کسی کی سوچ اپنی ہے، اختلاف کیسے نہیں ہوگا؟ کوئی انسان ہے، کوئی پتھر تو نہیں ہے نا ایک جیسے کھڑے رہیں گے، نہ ہلیں گے نہ جلیں گے. انسان ہے، کبھی کھڑا ہوگا کبھی بیٹھے گا.
اسی لیے آپ نے نہیں دیکھا بلڈ پریشر بھی آدمی کا تبدیل ہوتا رہتا ہے نا. آپ جب دوڑ کے جائیں بلڈ پریشر چیک کریں اور ہوگا, آدھا گھنٹہ بیٹھ جائیں اور ہوگا, آدھا گھنٹہ لیٹ جائیں اور ہوگا. حرکات جیسے سکون میں آتے جائیں گے بلڈ پریشر بھی سکون میں آتا جائے گا. تو اس لیے یہ تو رائے کا خلاف تو ہوتا ہے اور ہوتا رہے گا, لیکن اس سے آدمی اپنی پارٹیاں بنا لے اور فرقے بنا لے اور جتھے بنا لے اور ایک دوسرے کو قتل اور خون ریزی اور دہشت گردی, اور صرف بس ہم حق پہ ہیں باقی سارے کافر ہیں. جیسے آج کل ہمارے بعض نوجوانوں کو بڑا جوش چڑھ جاتا ہے, سب سارے کافر. اللہ کے بندے اگر سارے کافر ہیں اور تم چاندی مسلمان ہو تو اتنی بڑی جنت بنانے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ کوئی عقل کی بات کرو, امت کو ملاؤ نہ کہ توڑو. اور اگر کوئی آدمی دیکھے نا, آج میں پڑھ رہا تھا, آج کی اخبار میں بھی موجود ہے کہ ہمارے بادشاہ سلامت اللہ ان کو مزید توفیق دے, وہ میڈلڈ میں بین المذاہب مکالمے کی کانفرنس کی شرکت فرما رہے تھے. وہاں اس وقت جو ہندوؤں کا سب سے بڑا ہے نا جی, سوامی اگنیش ونیش سوامی, وہ بھی مندوب بن کے آیا. چونکہ ہر مذہب کو بلایا گیا, یہودی بھی آئے, نصرانی بھی آئے, ہندو بھی آئے, سب آئے کہ بھائی آؤ بیٹھ کے بات کرو. ابھی تو لوگ نہیں سمجھ رہے, لیکن خادم الحرمین کی اللہ جزا دی, یہ بہت بڑی بلند سوچ ہے اور عالمی سوچ ہے, عالمی فکر ہے کہ جب قرآن کہتے ہیں یا اہل الکتاب تعالوا, جب اللہ کا نبی میثاق مدینہ یہودیوں کے ساتھ باقاعدہ معاہدہ فرماتے ہیں, جب اللہ کے نبی مشرکین مکہ کے ساتھ باقاعدہ 10 سال کے لیے صلح نامہ لکھتے ہیں, تو تم کس بات پہ لڑ رہے ہو؟ آؤ بیٹھ کے بات کرو. علم کا جواب علم سے دو, دلائل کا جواب دلائل سے دو. تو اس ہندوؤں کا جو سب سے بڑا آیا ہے نا جی, ان کا سوامی جو ہے ونیش, اس نے بتایا کیا کہا مؤتمر میں, جہاں پوری دنیا کے 200 سے زیادہ اسکالر علماء اور مندوب شامل تھے. اور اس نے کہا دیکھو میں مؤتمر کو یہ بات کہتا ہوں کہ ہمارا عقیدہ ہے کہ عبادت کے لائق صرف خدا ہے. یہ ہندو ہے, وہ کہتے ہیں عقیدہ ہمارا یہ ہے کہ معبود برحق اللہ کی ذات ہے, اور سب سے بڑا رحمت والا, مہربانی والا, الفت والا مذہب اگر ہے تو اسلام ہے. اس نے کہا حضور کے راستے میں جس نے کانٹے بچھائے, حضور نے اس کو دعائیں دی, اور تم لڑتے ہو تو تم اپنے دین کو چھوڑے ہوئے ہو, ہم نے تو نہیں چھوڑا. یعنی اس مکالمے میں مجبور ہو کے اس کو بھی اعتراف کرنا پڑا کہ نہیں خدا ایک ہے, یہ تو اوتار ہیں, یہ دیوی دیوتا ہیں, یہ تو بس ہمیں اللہ تک پہنچانے کا ایک ذریعہ ہے, اور خدا تو ایک ہے. اس کہنے سے وہ مسلمان نہیں ہو گیا, لیکن حق بات تو نکلی نا منہ سے, حق بات تو نکل گئی نا منہ سے. اللہ کرے مسلمان بھی ہو جائے, ہمیں کیا, ہمیں تو خوشی ہوگی کہ اللہ اس کو یہاں تک لے آیا ہے, تو ذرا اور بھی اسلام سینے میں ڈال دے. یہ مکے والے جو مسلمان ہوئے تھے یہ سارے بت پرست نہیں تھے, ان نے تو 360 بت کعبہ شریف پہ رکھا ہوا تھا. یعنی 1 2 3 4 5 6 نہیں, 360 خدا رکھا ہوا تھا. اچھا, اور تھا بھی ماشاءاللہ, جس قبیلے سے صلح ہو جاتی نا اس کا خدا لا کے کعبے میں رکھ دیتے, جب جھگڑا ہوتا اس کے خدا کو اٹھا کے باہر پھینک دیا, تم سے جھگڑا لے جاؤ اپنا خدا. قریشی تھے نا جی, قوم ہے نا, قریش ہے نا, یہ بڑی مارشل قومیں ہیں نا, ایسی قوم تھوڑی تھی کوئی بھیک مانگنے والی. تم نے تو قریشیوں کو سمجھا جو فقیر ہو, بھیک مانگتا ہو.
یہ خیال نہیں کیا کہ قریش میں تو محمد مصطفیٰ ہے. حضور کی ذات تو قریش ہے نا، بطن بنو ہاشم ہے، اصل تو قریش ہے، قبیلہ قریش، اس کی شاخ ہے ہاشم، بنو ہاشم اس کی شاخ ہے. پھر ان میں گھر ہے بنو عبد المطلب کا، اس میں عبداللہ ہے جس کے گھر میں محمد پیدا ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے قرآن کو سمجھے کہ قرآن نام نہیں لیتا، ایک اسلوب ہے. سارا قرآن کھول لیں، کسی جگہ آپ کو نام نہیں ملے گا. وَجَاءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ. یوسف کے بھائی آئے، دربار میں پیش ہوئے. بھائی آئے، بھائیوں کا نام کیا ہے؟ بس جو بھی تھے بھائی تھے، یوسف کے بعد ختم ہو گئی. اِذْ أَوَى الْفِتْيَةُ إِلَى الْكَهْفِ. وہ چند جوانوں نے جب غار میں پناہ لی. کون تھے؟ نام کیا تھا؟ کوئی بات نہیں. اس لیے اب قرآن نے چونکہ یہ کہہ دیا نا جی، تو اب آگے رستے کھل گئے. اب حق والے جو ہیں وہ تو حق میں رہیں گے نا کہ بھئی نام ہو نہ ہو. دلائل یہی ظاہر کر رہے ہیں کہ حضرت اسماعیل ہیں، بس ختم. لیکن جو اعداء اسلام تھے، جن کو اسلام سے دشمنی تھی، انہوں نے یہاں روایات کو بدل کے اسماعیل کے بجائے اسحاق کا نام لکھ دیا. انہوں نے کہا قربان ہونے والا بیٹا جو ہے وہ اسحاق ہے، چونکہ اسحاق کا بیٹا یعقوب ہے، یعقوب ہی اسرائیل ہے، بنو اسرائیل ہے. تو انہوں نے کہا یہ اتنا بڑا اعزاز، اتنا بڑا اکرام پھر بنو اسرائیل سے تو نکل گیا تھا. اگر ہم اسماعیل مان لیں تو پھر یہ تو بولتے اسماعیل میں چلا گیا. یہ فضیلت تو پھر عرب کو مل گئی، یہ ہمیں بنو اسرائیل کو تو نہ ملی. اس لیے انہوں نے اللہ کے قرآن کی اس آیت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے کہ قرآن نے تو نام لیا نہیں، لہذا اسحاق کا نام لکھ دو. اچھا، خدا کی شان یہ ہوتی ہے کہ آج آپ ایک کتاب لکھیں نا، اس میں ایک جھوٹ لکھ دیں تو کم از کم 100 سال کے بعد وہ بھی سچ ہو جائے گا. لوگ پڑھتے رہیں گے نا، جب تک جانتے ہوں گے وہ تو کہیں گے یار نہیں چھوڑے یار، جھوٹ ہے جھوٹ ہے جھوٹ ہے. لیکن ہماری جو اگلی نسلیں آئیں گے وہ کہیں گے نہیں جناب کتاب میں لکھا ہوا ہے. اب ان غریبوں کو کیا پتا بھائی کتاب میں تو بہت کچھ لکھا ہوتا ہے. یہ جیسے ہمارے اب بھی جتنے فرقے ہیں نا جی، وہ یہی سمجھتے ہیں اور جی حدیث شریف میں لکھا ہوا ہے، اور جی ہم نے خود پڑھا ہے، حضرت فلاں عالم کی کتاب نے لکھا ہے. تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھو یہ اختلاف پیدا ہوا کہ ذبح ہونے کے لیے جو بچہ ہے وہ کون ہے. اچھا، اب عالم کی شان کیا ہوتی ہے؟ عالم وہ نہیں ہوتا کہ اپنی رائے کے علاوہ دوسروں کو کافر بنا دے. علماء کی شان ہی یہ ہوتی ہے. ہمیں یاد ہے یہاں حضرت مولانا عبدالحق محدث رحمۃ اللہ علیہ، ابو محمد عبدالحق ہاشمی ہمارے علاقے سے تھے، ہمارے والد کے بھائی بنے ہوئے تھے، اہل حدیث کے بڑے علماء تھے، عالم تھے، میرے استاد بھی تھے. ادباً میں نے پڑھا، بہت بڑے عالم ماشاءاللہ. یعنی آپ حیران ہوں گے کہ وہ یہاں دارالحدیث کی بنیاد رکھنے والا شخص وہ تھا. اتنا بڑا عالم تھے، بڑے سادہ تھے. ہم چونکہ ایک ہی علاقے سے تھے، والد صاحب اور ان کے گھر کے درمیان 30 میل کا فاصلہ ہے. وہ احمد پور شرکیہ سے تھے اور یہ لیاقت پور سے تھے. روزانہ ملنا بیٹھنا ہم نے خود دیکھا. میں تو چھوٹا تھا لیکن ان کے پاس جاتا تھا تو بڑی محبت فرماتے تھے. کوئی مسئلہ پوچھتا حاجی آگے پوچھتے بیٹا تم حنفی ہو شافعی ہو کون ہو؟ کیونکہ اصولی بات ہے اب زیادہ لوگ پاکستان سے، ہندوستان سے، بنگلہ دیش سے، افغانستان سے یہ جتنے آئیں گے زیادہ تو حنفی ہوں گے کیونکہ وہاں فقہ حنفی ہے. پوچھتے وہ بتا اچھا احناف کے نزدیک بیٹا مسئلہ یہ ہے. اب وہ کہتا نہیں جناب میں تو اہل حدیث ہوں. میں ہاں بھائی اہل حدیث کے نزدیک بیٹا یہ مسئلہ ہے. کبھی نہیں کہا کہ تم کافر ہو، تم گمراہ ہو، یا بس یہی مسئلہ سچ ہے باقی سارے جھوٹے ہیں. بڑے لوگ تھے. اسی طرح آپ دیکھ لیں کہ شیخ ابو بکر غزنوی تھے لاہور میں.
غزنوی خاندان بڑا معروف خاندان ہے علماء اہل حدیث میں رحمت اللہ علیہم. حضرت لاہوری رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں جاتے ہیں. غزنوی خاندان، اچھا وہ اہل حدیث کے چوٹی کے عالم اور وہ حنفیوں کے چوٹی کے عالم. ان کی محفل میں جاتے، ان کے مجالس میں جاتے، ان کی مجلسوں میں بیٹھتے اور فرماتے بھائی مجھے حضرت لاہوری سے مل کے جو سکون ملتا ہے وہ کہیں نہیں ملتا. اب اسی طرح آپ دیکھیں مولانا ثناء اللہ امرسری، مولانا نذیر حسین بٹالوی، یہ اہل حدیث کے چوٹی کے علماء ہیں. عطا اللہ شاہ بخاری کے ساتھ ایک سٹیج پہ کھڑے اور آپس میں باقاعدہ ہنسی ہے، مذاق ہے، گپ شپ ہے. اچھا بعض اوقات تو یعنی گری ہوئی مذاق بھی کر لیتے تھے، اللہ معاف فرمائے. اب ہمارے لیے تو بڑے تھے نا دونوں، تو بہرحال لیکن کبھی کبھی وہ آپس میں تو برابر تھے نا، آپس میں شان برابر تھی، کبھی کبھی گری ہوئی مذاق بھی کر لیتے تھے. بڑے لوگ تھے لیکن ایک ہی سٹیج پہ کھڑے. ختم نبوت کے مسئلے پہ جب علماء کو جیل جانا پڑا تو جہاں عطا اللہ شاہ بخاری اور حضرت تاج مروٹی اور حضرت احمد علی جلندری اور اس کے بعد بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے فضلاء اور مولانا قاضی احسان شجابادی اور حضرت حیات سائیں اور بڑے بڑے لوگ تھے، امین گیلانی جیسے شعراء اور جانباز جیسے شعراء سب جیل میں. وہاں عبد الحامد بدایونی بریلویوں کا بڑا، ابو البرکات بریلویوں کا بڑا، فیض الحسن بریلویوں کا بڑا، اچھا شیعہ کا بڑا عین غین قراروی اور شمسی سب کٹھے بیٹھے. مسئلہ ختم نبوت ہے، اتفاق ہے، کوئی جھگڑا ہی نہیں. یعنی کبھی ایسا بھی ہوتا تھا کہ حضرت کہتے ہیں کہ جب ابو الحسنات کے بارے میں ہے یا کہ جب وہ لیٹرین میں جاتے نا، جیل ہوتی ہے نا جی، تو اللہ شاہ بخاری لوٹا لے کے باہر کھڑے رہتے، وہ اندر سے کھانستے تو لوٹا پکڑوا دیتے. ادب دیکھو، احترام دیکھو. اچھا خدا کی شان ہے کہ وہ جیل میں تھے، 12 ربیع الاول آ گئی. اب لوگ بھی تو شرارتی ہوتے ہیں، اللہ ہدایت دے سب کو. انہوں نے کہا آج ان مولویوں کو لڑاؤ، یہ بڑے آپس میں ملے ہوئے ہیں ختم نبوت کے مسئلے پہ، ان کو لڑاؤ. انہوں نے جناب ایسا ایسا جا کے بریلوی علماء سے کہا کہ حضرت میلاد کا موقع ہے، چلو ہم باہر تو نہیں ہیں لیکن میلاد تو جیل میں بھی منایا جا سکتا ہے، کیا مشکل ہے. انہوں نے کہا ہاں بھائی بات تو ٹھیک ہے. ان کو بھی بات یاد آ گئی، اگر کوئی شرارت نہ کرتا تو شاید نہ یاد آتی. شاہ جی نے کہا کہ جی آج رات پھر پروگرام رکھتے ہیں میلاد کے جلسے کا، میلاد مناتے ہیں. انہوں نے کہا بھی میرے نانے کا میلاد ہے، میں کیوں انکار کروں. انہوں نے کہا میرے نانے کا میلاد مناؤ گے نا، تمہارا نانا تو نہیں لگتا، سید تو میں ہوں. تو بالکل میں راضی ہوں جناب، بالکل منائیں. اب جب سارا جلسہ بن گیا، اجازت بھی مل گئی، تمام بارکیں کھل گئیں، تمام قیدی اکٹھے ہو گئے، اور شاہ جی نے کہا دیکھو میلاد میں جو صلاۃ سلام یا جو کچھ تم پڑھتے ہو نا وہ تو مجھے آتا نہیں، اس لیے مجھے تقریر پہلے کر دیں تو بعد میں آپ کرتے رہیں. شاہ جی نے یوں تقریر شروع کی، صبح کی اذان ہو گئی، بات ہی ختم. نہ کوئی ہلا، نہ کسی کو یاد رہا کہ کیا ہونا تھا، کیا کرنا تھا، کیا پڑھنا تھا. صبح کی اذان شاہ جی نے خود ہی نماز پڑھائی، السلام علیکم. انہوں نے کہا آج تو شاہ جی آپ نے سیرت پہ کمال کر دیا. انہوں نے کہا جی میلاد اور کیا ہوتا ہے، یہی تو ہوتا ہے، باقی یہ کھڑے ہو کے تماشے بنانا تو بدعت ہے. باقی حضور کی سیرت کیا آپس میں پیار تھا. یہ ہم لوگوں نے تفرقے اتنے ڈالے ہیں کہ لوگ دین میں آنے کے بجائے نکل رہے ہیں. آپ شرک سے نفرت کریں، آپ بدعت سے نفرت کریں، آپ گناہ سے نفرت کریں. اگر بدعتی سے کریں گے تو اس کو ہدایت کون کرے گا، تقریر کرنے کون جائے گا. وہ کہے گا جناب آئندہ ہماری بستی میں نہ مہربانی کر کے جاؤ گے، کچھ کہو گے، کچھ سنے گا تو تبھی اللہ ہدایت دے گا نا. آپ نے تو کہہ دیا تم کافر ہو تو بس وہ کہے گا چلو جی اب کافر ہیں تو مسلمان ہو، مسلمانوں کے پاس جاؤ، ہمارے پاس کیا کرنے آ رہے ہو.
اس لیے قرآن کو سمجھیں کہ اب انہوں نے ایک فائدہ اٹھانا چاہا کہ قرآن نے تعیین نہیں کی ہے، لہذا اسحاق کا نام دے دو۔ اب حافظ ابن کثیر کا آپ دیکھیں، انصاف دیکھیں، چونکہ محدث ہے، مفسر ہے اور مؤرخ ہے، اتنا بڑا آدمی ہے حافظ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ، اللہ اس کی قبر پہ رحمت فرمائے، اور یہ واحد تفسیر ہے جو ہر مسلک کے علماء کے مدارس میں پڑھائی جاتی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ امام کا اعتدال ہے۔ اس نے پہلے واقعہ بیان کیا قربانی کا کہ کیا ہوا، تفسیر بیان کی الفاظ کی کہ قرآن کے لفظوں کا ترجمہ کیا ہے، اس کے بعد پھر اس نے دلائل دیے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ذبی اسحاق ہے، اچھا بعض لوگ کہتے ہیں کہ ذبی اسماعیل ہیں، دونوں کے دلائل دیے، یہ نہیں کہا کہ ان کے دلائل نہ دوں، اور آخر میں فیصلہ کیا کہ بھئی میری تحقیق میں فیصلہ یہ ہے کہ ذبی حضرت اسماعیل ہے۔ یہ ہوتی ہے عالم کی شان کہ وہ کہتا ہے میرے بھائی کہ یہ مسلک ابو حنیفہ ہے اور یہ مسلک امام شافعی ہے، یہ امام احمد ابن حنبل ہے، یہ امام مالک ہے رحمہم اللہ علیہم، یہ کوئی چار مذہب نہیں ہے، یہ چار فرقے نہیں ہیں، یہ چار مجتہدین ہیں، انہوں نے اجتہاد کیا ہے قرآن و حدیث میں، جیسے اللہ کے حرم کے 10 دروازے ہیں لیکن ہر دروازے سے آنے والا کعبے میں آ رہا ہے، اسی طرح کسی بھی فقیہ کا دامن پکڑنے والا محمد مدنی کے دروازے پہ آ رہا ہے، کیونکہ اصل کیا ہے قرآن اور سنت۔ اس لیے ٹھنڈے دل سے سمجھا کریں، نہ ناراض ہوا کریں نہ جھگڑا کیا کریں۔ اب حضرت مؤلف رحمت اللہ علیہ دلائل دیتے ہیں کہ بھائی قرآن کا اسلوب یہ بتلاتا ہے کہ جب حضرت ابراہیم نے ہجرت کی تو آپ کی کوئی اولاد نہیں تھی، آپ نے اللہ سے بچہ مانگا، رب ہب لی من الصالحین فبشرناہ بغلام حلیم، اور یہی بائبل اور تورات کہتی ہے کہ آپ کا اکلوتا بیٹا صرف اسماعیل ہے، اسحاق اکلوتا نہیں۔ تو معلوم ہوا کہ ذبی بھی اسماعیل ہے کہ آپ کا اکلوتا بیٹا صرف اسماعیل تھا۔ اور پھر قرآن کے لفظوں میں غور کرو، جب اسماعیل کی خبر آئی تو فرمایا بغلام حلیم، ہم آپ کو بڑے حوصلے والا، حلم والا، برداشت والا بچہ دیں گے۔ اور جب اسحاق کا باری آئی تو فرمایا بغلام علیم، ہم آپ کو علم والا بیٹا دیں گے جو خود بھی نبی ہوگا، جس کا بیٹا بھی نبی ہوگا، جس کے پوتے بھی نبی ہوں گے۔ تو وہاں علیم ہے اور یہاں حلیم ہے۔ اب ذبح کے لیے تیار ہونے کے لیے حوصلے کی ضرورت ہے نا، علم کی ضرورت تو نہیں ہے نا۔ علم کیا، وہ تو اللہ کے نبی نے فرما دیا کہ اللہ نے حکم دیا ہے میں نے آپ کو ذبح کرنا ہے، اب ذبح ہونے کے لیے گردن جھکا دو، یہ تو حوصلے کی ضرورت ہے نا۔ تو حوصلے والا بیٹا کون تھا؟ وہ اسماعیل تھا۔ وَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ، اور یاد رکھیں اسی آیت میں غور کریں، اللہ نے ساری قربانی کا واقعہ بیان کر کے فرمایا وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ، یعنی اس قربانی کے بعد، اسماعیل علیہ السلام کے امتحان کے بعد، پھر ہم نے ابراہیم کو بیٹا اسحاق کی خوشخبری دی، مانا وہ تو پیدا ہی بعد میں ہوا ہے، اس کی تو خوشخبری ہی بعد میں ملی ہے، تو لہذا وہ کیسے ذبح ہو سکتے ہیں۔ اور اسی طرح دوسری جگہ قرآن کہتا ہے وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ وَمِن وَرَاءِ إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ، ہم نے مبارک دی، خوشخبری دی، ابراہیم تجھے مبارک ہو، ہم تمہیں بیٹا دیں گے جس کا نام اسحاق ہوگا، پھر اسحاق کا بھی بیٹا ہوگا جس کا نام یعقوب ہوگا۔ تو جب اللہ نے بتا دیا یہ زندہ بھی رہے گا، شادی بھی کرے گا، اس کی اولاد بھی ہوگی، اس سے بیٹا بھی ہوگا جس کا نام یعقوب ہوگا، اب اس کو ذبح کرنا کون سی بہادری ہے؟ تو پتہ ہے یہ ذبح نہیں ہوگا، اس کے تو ابھی بچے ہونے ہیں۔ تو پھر تو وہ ڈرامہ بن گیا نا۔ اگر پتہ ہو بندے کو کہ میرا بیٹا ذبح نہیں ہوگا، چھری چلاتے رہو، لاکھ دفعہ چلاتے رہو۔
تو معلوم ہوا کہ ذبح ہونے والا جو ہے وہ سیدنا اسماعیل ہے. اس لیے مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے پہلی سطر میں ہی بات طے کر دی. فرماتے ہیں ذکر اللہ صار الوالدۃ بانہ اسماعیل علیہ السلام وهو الصحیح المقطوع به. اب کہتا ہے میں وہ آثار نقل کرتا ہوں جو دلالت کرتے ہیں کہ ذبح ہونے والا اسماعیل ہے، اور کہتے ہیں یہی بات سچی ہے اور یہی بات قطعی ہے، یقینی بات یہی ہے کہ وہ اسماعیل ہے. باقی اقوال ہوتے ہیں. وقد تقدمت الروایت اللہ عنہ اسحاق علیہ السلام اللہ عالم. اب کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عباس کی وہ روایت بھی ذکر کر دی ہے جس میں انہوں نے کہا تھا کہ مراد اسحاق ہیں. وقال سعید بن جبیر وعامر الشعبی ویوسف بن مہران وجاء وغیر واحد انما هو اسماعیل علیہ السلام. انہوں نے یہ روایت بھی کی ہے حضرت ابن عباس سے کہ مراد اسماعیل علیہ السلام ہیں. تو اللہ ہمیں قرآن پڑھنے کی، پڑھانے کی، سمجھنے کی، سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے. کہتے جی کہ میں نے عمرہ کر لیا. عمرہ کرنے کے بعد پھر ہم مدینہ منورہ گئے اور مدینہ شریف سے جب واپس آئے ہیں تو ہم نے احرام نہیں باندھا. میرا بھائی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک تو آپ مدینے کے میقات سے بغیر احرام کے آئے ہیں، یا تو فوراً واپس جا کے احرام باندھ کے آ جائیں، عمرہ کر لیں، ورنہ آپ کو دم دینی پڑے گی کہ آپ نے میقات سے تجاوز کیا ہے اور بغیر احرام کے کیا. یعنی یا تو آپ فوراً مدینہ شریف چلے جائیں یا طائف چلے جائیں، اگر جا سکتے ہیں، قانوناً اجازت ہے تو عمرہ کر لیں، پھر کوئی دم نہیں. اچھا، باقی ائمہ کرام امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آنے والے کی نیت کیا تھی. اگر آ رہا تھا کاروبار کے لیے، کسی رشتہ دار کو ملنے کے لیے، کسی ڈیوٹی کے لیے، کسی نوکری کے لیے، اس نے اگر احرام نہیں باندھا تو دم نہیں ہوگی، یعنی ان کے نزدیک جرمانہ نہیں ہوگا. ورنہ وہ بھی کہتے ہیں کہ احرام باندھے. بات کو سمجھا کریں. جیسے کوئی آدمی کھڑے ہو کر نماز نہ پڑھ سکتا ہو تو بیٹھ کے پڑھنا جائز ہے، یعنی وہ بھی گنجائش دے رہے ہیں کہ دم نہیں پڑے گی، جرمانہ نہیں ہوگا. تو اب آپ جب آئے عمرے کے لیے ہیں، آپ کا تو اور کوئی کام ہے ہی نہیں، تو آپ کو چاہیے کہ آپ فوراً عمرہ لوٹا لیں تاکہ دم سے بچ جائیں. 30 ریال گاڑی والا جاتے ہوئے لے گا، 30 ریال آتے ہوئے، دوبارہ زیارت بھی ہو جائے گی، مسجد نبوی میں ایک آدھی نماز بھی مل جائے گی، اور پھر احرام بھی باندھ لو گے. ورنہ 300 350 ریال کی ایک بکری ذبح کرنا تو مہنگا ہے آپ کے لیے. کہتا ہے جی کہ میری 2 بیویاں ہیں، ایک مکے میں ہے، اس سے اولاد ہے، ایک پاکستان میں ہے. اب اس کو میں نے طلاق دی. اس کو تو تم نے دینی ہے، دوسری جو لے آئے ہو. بہرحال یاد رکھو، طلاق دینا اللہ کو بڑا ناپسند ہے. اس نے تمہاری کوئی نافرمانی نہیں کی، تم نے ظلم کیا کہ اس کو الگ رکھا ہوا. اب طلاق بھی پھر تم دینا چاہتے ہو، یاد رکھو قیامت میں پکڑے جاؤ. جب اس بچی کو، اس عورت کا قصور کیا ہے؟ تمہیں یہ بیوی آنے نہیں دیتی، کہتے اس کو مت لاؤ یہاں، تو تم تو اس بیوی کے غلام بنے ہوئے ہو نا. باقی طلاق دے دو گے، طلاق تو ہو جائے گی. لیکن بہرحال ابغض الحلال عند اللہ الطلاق، اللہ کو حلال چیزوں میں سب سے ناپسندیدہ چیز جو ہے وہ طلاق ہے. کہتے جی خانقاہ میں جو لوگ ذکر کرتے ہیں تو خانقاہ والوں سے پوچھو، ہر سوال کے جواب کو میں ذمہ دار ہوں. آپ کسی خانقاہ میں چلے جائیں، وہاں جا کے پوچھیں گے جی جو تم ذکر کرتے ہو اس کا کیا ثبوت ہے، وہ تمہیں جواب دیں گے. کہتے ہیں کہ ایک آدمی نے
عمرے پہ آیا ہے، بلیڈ رکھا ہوا تھا، ساتھ رکھا تھا کہ عمرے کے بعد میں اپنے سر پہ پھیر لوں گا، اتفاق سے لگ گیا تو 2-3 بال کٹ گئے، کچھ بھی نہیں ہوتا، ویسے احتیاطاً 1 ریال 2 ریال صدقہ کر دو۔ منع ہوتا ہے، یاد رکھو، عمرے میں بال کاٹنا منع ہے، کٹوانا منع ہے، خود نہ کاٹو نہ کٹواؤ۔ اتفاق سے گر گیا، وضو کیا، داڑھی کے بال گر گئے، مسا کیا، سر کے بال گر گئے، گر جائے۔ ہمیں خارش ہوئی، یوں کیا، بال گر گئے، گر جائے۔ بات کو سمجھا کریں کہ حالت احرام میں بال کٹوانا منع ہے، بال کتروانا منع ہے، مشین پھروانا منع ہے کہ آمدن جا کے سالون پہ بیٹھ جاؤ کہ جی احرام بھی باندھا ہوا، میں بال تو بنوا لوں پھر ملا طواف کریں گے، وہ منع ہوتا ہے۔ اتفاق سے کوئی گر جائے تو گر جائے۔ کہتے جی کہ جو لوگ طواف الوداع کرتے ہیں ان کو الٹے پاؤں چلنا چاہیے، یہ بدعت ہے، جیسے چلتے ہو اسی طرح چلے جاؤ، بس یہ ضروری نہیں ہوتا کہ یوں چلو الٹا چلو، بالکل منع ہے، یہ لوگوں نے ویسے خود نکالے ہوئے ہیں طریقے۔ آپ کو شوق ہے کھڑے ہو جائیں، کعبے کو دیکھ لیں پھر چل پڑے، آپ پھر محبت سے دیکھنا چاہتے ہیں پھر رک جائیں، پھر دیکھ لیں، کوئی بات نہیں، لیکن الٹا پاؤں چلنا، کوئی ٹکر جائے، کوئی گر جائے، کچھ شریعت تکلیف ہی نہیں دیتی ہے۔ کہتے جی کہ اگر کسی انسان کے والدین اس حال میں فوت ہو گئے کہ اولاد نافرمان تھی، اب ان کو احساس ہوا ہے وہ کیا کریں، اب بھی کر سکتے ہو کہ والدین کے لیے نیک عمل کرو، ان کے لیے حج کرو، ان کے لیے عمرہ کرو، ان کے لیے خیرات کرو، ان کے لیے کوئی مسجد بناؤ، مدرسہ بناؤ، قرآن خریدو، حدیث کی کتابیں خریدو، طلباء کو دو، تاکہ ان کو ثواب ملے گا انشاءاللہ، پھر قیامت میں راضی ہو جائیں گے۔ کوئی بھی قرآن کی سورت پڑھو، تبارک الذی پڑھو، الف لام میم پڑھو، جو بھی پڑھو، اللہ ثواب دیں گے۔ آپ قرآن پڑھے ہو، دعا کیا کہ یا اللہ اس تلاوت کا جو بھی ثواب ہے میرے مرحوم والد کو عطا فرما، بس ثواب اللہ نے دینا ہے، مولوی نے نہیں دینا ہوتا کہ مولوی کے بعد چابی ہے ثواب کی بلا، نہ مولوی کو جو بلاؤ گے ثواب لے کے قبر میں جائے گا پہنچانے کے لیے۔ مولوی کا کیا ہے، اس نے یہی کہ یا اللہ تو ثواب تو اللہ نے دینا ہے۔ کہتے تھے کہ حرم میں عورتیں باتیں بڑی کرتی ہیں اور ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے تصویریں بناتی ہیں، یہ علامات قیامت ہے، بے ادبی ہے، نافرمانی ہے، اللہ کے رسول کے حکم سے روگردانی ہے کہ اب اللہ کا گھر عبادت نہیں رہا، فیشن بن گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کہتے ہیں کہ عورتوں اور مردوں کو علیحدہ علیحدہ کر دیا جائے، انہوں نے تو سب کے لیے الگ جگہ بنائی ہے، عورتوں کے لیے الگ ہے، مردوں کے لیے الگ ہے۔ اب تم اپنے اپنے بیوی کو بچوں کو سمجھاؤ، کیا ہر بات ڈنڈے سے کرانا چاہتے ہو؟ تم خود نہیں کرتے ہیں۔ ہر آدمی اپنی بیوی کو، بیٹی کو، بہن کو سمجھائے کہ یہ عورتوں کی جگہ ہے، یہاں بیٹھو، میں یہیں سے آ کے تمہیں لوں گا۔ عمرے پہ آئے ہوئے مسافر جو ہیں ان کی نماز بھی قصر ہوگی، سنت نفل معاف ہے، اگر پڑھنا چاہیں پڑھتے رہیں، کوئی منع نہیں۔ داڑھی واجب ہے، کٹانے والا فاسق و فاجر ہے۔ اچھا جی، آپ کی مہربانی، آپ نے میری کھانسی کے لیے دوا لکھا ہے ادرک کا۔ ایک تو بھائی ادرک اتنا تیز ہوتا ہے، اللہ رحمت فرمائے، اس کا منہ میں رکھ کے بیٹھنا، کیا خیال ہے آپ کا؟ یہ تو خاصا امتحان ہے، کوئی میٹھی دوا لکھا کرو مولویوں کے لیے، ہم تو حلوے کے مارے ہوئے لوگ ہیں، تم ہمیں دوائیں کڑوی کھلانا چاہتے ہو یار، کوئی مہربانی کرو۔ بہرحال آپ کی بہت مہربانی،
میرے پاس ادرک بھی ہے، ادرک کا پانی بھی ہے، ادرک اور پانی اور شہد، کوئی ایسا دوا نہیں جو میں نے نہ کیا ہو، چونکہ الحمدللہ مریض ایک ہوں، ڈاکٹر میرے اللہ کی رحمت سے 200 کے قریب ہیں۔ اب ڈاکٹر بھی تھک گئے، میں بھی تھک گیا، جو وہ کہتے ہیں میں نہیں مانتا، جو میں کہتا ہوں وہ نہیں مانتے، فیصلہ کیسے ہو؟ اب ڈاکٹر بیچاروں کا کیا گناہ ہے، کیا قصور ہے؟ اللہ ان کو جزائے خیر دے، یعنی انہوں نے اتنا خدمت کی ہے، میں تصور نہیں کر سکتا ہوں کہ اللہ کے حرم کی کتنی برکت ہے کہ وہ بیچارے بھاگ بھاگ کے آتے ہیں، ساتھ جاتے ہیں، ایکس رے کراؤ، سی ٹی سکین کراؤ، چیسٹ چیک کراؤ، گلے میں انڈوسکوپی کراؤ، پتہ نہیں تحلیل دم کراؤ، تحلیل بلغم کراؤ، پتہ نہیں کیا کیا دنیا جہان کا ان غریبوں نے کیا ہے، اللہ ان کو جزائے خیر دے، لیکن اس کے بعد جو فیصلہ کرتے ہیں وہ میں نہیں مانتا۔ اب اس کا کیا علاج ہے؟ میری وہ نہیں مانتے۔ دیکھو نا جی، فیصلہ ان کا اس لیے میں نہیں مانتا کہ مولوی جو ہوتا ہے نا بڑا مشکل سے، اس لیے وہ کسی نے کہا نا کہ کسی پیر کی پیری دیکھنی ہو، دیکھو اس کے مولوی کتنے مرید ہیں، جاہل تو جلدی مرید ہو جاتے ہیں نا، مولوی کو مرید کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ اچھا، اب ایک آدمی مجھے ڈاکٹر ہے اور وہ ماشاءاللہ یعنی کنسلٹنٹ ہے اور پی ایچ ڈی ہے اس میں، وہ کہتا ہے کہ آپ کا چیسٹ کلیئر ہے، بھی آپ کے سینے میں کچھ نہیں، پھر مجھے اینٹی بائیوٹک لکھے تو میں کیوں کھاؤں؟ بھی جب سینہ میرا ٹھیک ہے، کوئی انفیکشن نہیں، میں اینٹی بائیوٹک کیوں کھاؤں؟ وہ کہتے نہیں جی کھانا پڑے، یا تو کہو بھی کلیئر نہیں ہے، کوئی آپ کو انفیکشن ہے؟ نہیں، انفیکشن بھی نہیں، آپ کا چیسٹ کلیئر ہے، آپ کا گلا کلیئر ہے۔ اچھا جی، اور باقی انہوں نے کہا جی آپ کا بلڈ بالکل ٹھیک ہے، آپ کا پیشاب بالکل ٹھیک ہے، بول و برات بالکل ٹھیک ہے، پھر یہ دوا کیوں لکھتے ہو؟ پھر یہ کھانے پڑتے ہیں۔ ہم نے کہا اس طرح میں بھی نہیں کھاتا، بس یہ 2 مہینے ہو گئے، اب یہ بلوچ کی ضد ہے، اس کو اللہ سیدھا کرے، ڈاکٹر تو سیدھا نہیں کر سکتے، بلوچوں کو ڈاکٹر نہیں سیدھا کر سکتے، اللہ سیدھا کر سکتے۔ ہمارے ساتھ ایک آدمی عمرہ شریف میں 11 دن سمجھتا ہے، عمرہ کرنے کے لیے آیا، مدینہ شریف میں 11 دن قیام کیا، اور کہتے حضور روزے میں نہیں ہے، تو پھر خامخواہ مدینے کیا تھا نا، جب حضور روزہ شریف میں ہے ہی نہیں تو یہ بدبخت کیا کرنے گیا تھا؟ اب اس کا کیا علاج ہے؟ ایک علاج ہے، دعا کرو اللہ اس کو بھی ہدایت دے، کسی کو بد دعا نہ کرو کعبے میں، یہ بڑا نازک مقام ہے، بعض اوقات زبان سے دعا نکلے گولی کی طرح لگ جاتی ہے۔ کہتے تھے کہ ایک آدمی نے اسلامیات میں پی ایچ ڈی کیا ہے، وہ کہتا ہے کہ جب آدم کو اللہ نے پیدا کیا تو ان کی ناف سے جو مٹی نکالی اسی سے کتا بنایا تھا، یہ ساتھ تھا، اس لیے ڈگری بھی پتہ ہے ڈگری کیا ہے؟ پی ایچ ڈی یعنی فیل ڈپارٹمنٹ۔ تو وہ تو ایسی باتیں کرے گا اور کیا کرے گا؟ یاد رکھو، شریف آدمی پی ایچ ڈی تو کر لیا، یہی تو مشکل ہے نا کہ کسی عالم کے دروازے پہ جاتے نا تو یہ غلطی نہ کرتا۔ یاد رکھو، اللہ نے آدم کو مٹی سے پیدا کیا، باقی جتنے جانور ہیں فرمایا اللہ خلق کل دابۃ من ماء، باقی سب کو ہم نے پانی سے پیدا کیا، تو کتے کو مٹی سے پیدا ہی نہیں کیا۔ بیوقوف آدمی، کیوں آدم کی ناف سے مٹی نکال رہے ہو؟ رمل کرنے میں گندا ننگا کرنا بھول گیا، کوئی جرمانہ نہیں۔ ہمارے رشتہ داروں نے کہا تھا کہ مدینے جائیں تو سلام کہیں، بس بالکل اللہ سے دعا کریں کہ اللہ مجھے فلاں فلانے کا آپ پہنچائیں۔ پاکستان میں برسات نہیں ہو رہی اور زراعت تباہ ہو رہی ہے، کہیں برسات اتنی ہو رہی ہے کہ پانی سے تباہ ہو رہی ہے، اور کہیں خشک سالی ہے تب تباہ۔ اصل بات کیا ہے کہ اللہ ناراض ہے، بس اس کو راضی کر لو تو ساری باتیں ٹھیک ہو جائیں۔
یہ بے حیائی بند کر دو، عریانی بند کر دو، فحاشی بند کر دو، سود کھانا بند کر دو، حرام کھانا بند کر دو، یہ لڑکیوں کو آگے ٹی وی پہ اور اسٹیجوں پہ نچانا بند کر دو، دیکھو پھر رحمتیں ہی رحمتیں ہیں، پھر یہی زمین تمہاری سونا اگلے گی۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اجعل لنا وللمسلمين من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافيا اللهم اصلح اولادنا واولاد المسلمين اصلح شبابنا وشباب المسلمين اصلح بناتنا وبنات المسلمين اصلح ذرياتنا وذريات المسلمين صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین